بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. تمام تر تعریفات توصیفات رب کائنات کو شایع ہے، جس کے دستے قدرت میں تمام مخلوقات کی سانسیں ہیں اور کروڑوں درود و سلام شفیع معظم رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی آل پر ہم سب کے لیے یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات ایک اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جو یہ محفل منسوب ہے، ہم حضور کی محفل میں گویا تشریف ہمارے لیے یہ لمحات سعادت جتنے بھی احباب دور دراز سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، بعید سے آئے ہیں، آپ سب کا اخلاص دیکھ کر مسرت ہوئی اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے کہ اس نے جتنی بھی زندگی عطا کی ہے اس میں سے ہمارے زیادہ نہیں تو کچھ ساعتیں ہم اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کے لیے ہم نے ساتھ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی محافل کا انعقاد کریں جس میں توحید اور جس میں رسالت کا جو ایک اعزاز ہے اور جو ایک منصب ہے وہ ہم بیان کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا سعادت حاصل کی ہے، سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور گویا ایک مسلمان یہ بارگاہ عزتی میں دست کا دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط مستقیم کا تعین یا اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف اگرچہ تفاسیر میں مختلف ہیں، لیکن میں اجمالی تعریف بیان کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ پاک سے انسان یہ بارگاہ عزتی میں ایک سوال اور ایک گزارش پیش کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ وہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تھا اور تمام نبیوں کا طریقہ رہا، اور بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور جو شریعت محمدیہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ گویا جو شریعت محمدیہ پر کاربند رہے گا وہی صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ اور یہ تو میں نے
نے انبیاء کی پاک جماعت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد وہ یہ طبقہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد وہ طبقہ ہے جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس طبقہ ہے۔ وہ دو طبقات ہیں، ایک اہل بیت اطہار اور ایک صحابہ کرام۔ یہ دو طبقات ہیں جن کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد بہت عزت و تکریم سے نوازا۔ یہ وہ طبقے ہیں، یہ وہ طبقات ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اور ہر مسلم کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہم دعا بھی نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں یہی مراد ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے راستوں پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو انعام والا طبقہ مخلوقات میں سب سے پہلے انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے بعد اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے بعد اولیاء کاملین کا ہے، جن پر اللہ نے اپنا کرم اور انعام۔ اور ہم سب کے لیے یہ کتنے اعزاز کی بات یہ ہے، ہم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں اور کتنے کو گنوا سکتے ہیں۔ یہ 2-4 کو 3 تو نہیں لیتے، یہ لا تعداد نعمتیں کا سلسلہ ہے جو تا قیامت اگر ہم اس کو گننا شروع کریں تو قیامت آ جائے گی، اور اس کی اکرام اور اس کی جو ہم پر انعامات ہیں وہ ہم نہیں گنوا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اس سے حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اپنی امتوں کے لیے ان کو درس دیا، درس توحید دیا، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے گئے۔ رسولوں کا، انبیاء کا تشریف آوری امتوں میں آنے کا مقصد اگرچہ اور بھی ہیں، یہ بھی میں بنیادی طور پر مقصد ہے کہ لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لے کے آئے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے آج کہ ہم اللہ کے گھر میں، اللہ کے پاک محبوب کی محفل میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی سعادت یہ کہ ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو خاتم النبیین۔ اگرچہ حضور کی صفات لا تعداد ہیں اور اللہ کی عطا کرنا ہے، اس میں جس میں میں آج حاضر ہوا ہوں، آج جس کے اوپر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ حضور رحمت بھی بن کر آئے اور خاتم النبیین بھی بن کر آئے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر حضور تک پہنچا، یہ کڑیاں جو نبوت کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ حضور تک حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اور حضور تک انتہا ہوا۔ آپ کے بعد کسی مفہوم میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ قرآنی آیات متعدد ہیں، اس پر دار ہیں،
اور میں جو آج حدیث میں نے اب پیش کروں گا وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی تکمیل نبوت کی جو ذات اقدس ہے وہ ہمارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بھی، ہمارے لیے برکت بھی، اور ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی حضور کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے عقائد اہل سنت کے مطابق رکھیں جو 1400 سال کم و بیش سے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ صوفیاء کرام سے وابستہ کریں، کیونکہ یہی انعام یافتہ طبقات میں سے اپنے آپ کو قادری نسبت سے منسوب کریں، چشتی نسبت سے منسوب کریں، لیکن اپنے آپ کو صوفیاء کرام سے وابستہ رکھیں گے تو آپ کا ایمان بچے گا۔ اس پرفتن دور میں جہاں اتنے مسالک وجود میں آ گئے، اتنے یعنی تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت بھی کئی دڑوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کو درگاہوں سے وابستہ رکھیں، اور درگاہوں سے اس لیے وابستہ رکھیں کہ یہ درگاہیں گنبد خضرا سے وابستہ سے وابستہ ہیں، اس لیے قابل تعظیم ہیں۔ آپ جو درگاہوں پہ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، وہ آپ اس لیے ہی جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب شخصیات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ کو حضور کے سگان میں شمار کرنا اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو یہ درگاہوں کا یہ ایک معیار ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ درگاہوں سے وابستہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو کسی قسم کی شدت پسندی کے رویے کو پرموٹ مت کریں، اپنے آپ کو معتدل رکھیں، فکری طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، عقائد کی روح سے بھی، کسی قسم کی بد اخلاقی، ہلکی زبان، ہلکے الفاظ نہ استعمال کریں۔ اگر یہی معیار ہوتا صوفیاء کا تو قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب جی جو مرزا کو مخاطب ہوئے ہیں وہ گان فروش پہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ خود صاحب بصیرت آدمی تھے۔ حضور کی اسوا پڑھے ہوئے تھے، عالم تھے۔ اگر کسی چیز کو آپ نے رد کرنا ہے تو آپ اچھے انداز میں، گفتگو میں اچھے دلائل پیش کریں، اچھے زبان میں، تاکہ ان کا بھی آپ کو قائل ہو سکے۔ دین میں زبردستی یا دھونس رچانا اس کی گنجائش بالکل نہیں۔ صوفیاء نے برصغیر پاک و ہند میں جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہندوؤں کو لا الہ الا اللہ کے کلمے پڑھائے ہیں۔ وہ کس تربیت یا کس مزاج یا کس سطح پر آپ کو سے گفتگو ہوئی ہے، آپ کو سوچیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے اچھے اخلاق میں گفتگو فرمائی اور لوگوں کو اسلام کی اصل شکل پیش کی۔ اپنے بیگانوں کو قریب لانے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کی اچھی
اس لیے اپنے آپ کو درگاہوں سے وابستہ رکھیں اور اپنے آپ کو ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا۔ آج جو کچھ لوگ خام خواہ کی مباحث چھیڑتے ہیں مساجد میں اور ممبروں پر بیٹھ کر، یہ اہل سنت کا منہج نہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا اسی صورت میں کرنا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہر شخصیت کو دل سے اور اپنے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ ان کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ ان پر اللہ راضی ہے اور جن پر اللہ راضی ہے ان پر سب کچھ راضی ہے۔ اور اپنے عقائد اہل سنت کے مطابق رکھیں، وہی عقائد جو محبوب سبحانی انجیل روحانی حضرت شیخ سید محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد ہیں، وہی عقائد رکھیں جو خواجہ اجمیر کے ہیں، وہی عقائد رکھیں جو صابر کیا کے ہیں، وہی عقائد رکھیں جو نظام الدین اولیاء کے ہیں۔ اپنے آپ کو درگاہوں سے وابستہ رکھیں گے تو اس پرفتن دور میں آپ پھر بھی عافیت سے بیٹھیں گے، نہیں تو آپ کسی نہ کسی طبقے میں بنٹ جائیں گے اور خام خواہ اپنے ایمان کو خراب کریں گے۔ تھوڑی سی سنجیدہ محفل ہے، کیونکہ سنجیدہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بات، اللہ کی ذکر، اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر کیا جائے تو سنجیدگی اور ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میلاد پاک کا مقدس مہینہ گزر چکا، اب ربیع الثانی شریف یعنی میرے پیر و مرشد کا مہینہ شروع ہو۔ بلکہ یہ اگر یوں کہا جائے کہ صرف ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، بلکہ سال کے تمام مہینے حضور کے۔ کیوں کہ انہوں نے توحید کا علم بلند کیا، پوری عمر حیات طیبہ میں پوری عمر انہوں نے توحید کا علم بلند کیا۔ اور دیکھیں آج دنیا ان کو، اللہ نے ان کو کیا عزت دی کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں، غوث اعظم کا نام لیں، چاہے وہ افریقہ ہو، کوئی ملک دنیا کا ہو، ان کے عقیدت مند نعرہ تکبیر، میری چند لکھی ہوئی رباعیات میں پیش کروں گا۔ علمی گفتگو مجھ سے بہت اچھے انداز میں پہلے مولانا وقاص صاحب نے کر دی، ارشاد فرمایا مولانا نے بہت اچھے مختصر پیرائے میں بڑا بہترین انداز میں مولانا نے اپنا ارشاد فرمایا۔ میں چند رباعیات پیش کروں گا، بارگاہ توصیف میں ذوق سے سماعت فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ معشوق ہوں گے۔ رباعی اصناف سخن میں اہل ادب جانتے ہیں کہ خاصا مشکل کام ہے۔ جتنی بھی اصناف سخن ہیں اس میں رباعی کہنا بہت مشکل بات ہے۔ یہ جس کو اللہ
استعداد عطا فرمائے، وہی کچھ لکھ سکتا ہے. یہ خاص اللہ کا کرم ہے. حدیث نعمت بیان کر رہا ہوں. ممکن ہی نہیں نظیر عبد القادر، ممکن ہی نہیں نظیر عبد القادر، ہر ایک ولی فقیر عبد القادر، ہر ایک ولی فقیر عبد القادر. تاباں ہے گولڑے میں ان کا مہتاب، تاباں ہے گولڑے میں ان کا مہتاب، ہے میرے علی نبیر عبد القادر. ممکن ہی نہیں نظیر عبد القادر، ہر ایک ولی فقیر عبد القادر. تاباں ہے گولڑے میں ان کا مہتاب، ہے میرے علی نبیر عبد القادر. حاصل ہے ارمغان عبد القادر، حاصل ہے ارمغان عبد القادر. سر پر ہے سائبان عبد القادر، حاصل ہے ارمغان عبد القادر. سر پر ہے سائبان عبد القادر. اے شمس مرادوں سے دامن بھر لے، اے شمس مرادوں سے دامن بھر لے. گل ریز ہے گل ستان عبد القادر، گل ریز ہے گل ستان عبد القادر. اور کیسے ہو بیان مقام عبد القادر، کیسے ہو بیان مقام عبد القادر. قدسی ہے فدائے نام عبد القادر، قدسی ہے فدائے نام عبد القادر. نازا ہوں کہ رکھتا ہوں میں نسبت ان سے، نازا ہوں کہ رکھتا ہوں میں ان سے نسبت. ہوں شمس فقط غلام عبد القادر. توحید کا عرفان ہے غوث اعظم، توحید کا عرفان ہے غوث اعظم. آئینہ قرآن ہے غوث اعظم، آئینہ قرآن ہے غوث اعظم. جن کی نسبت ہے شمس بخشش کا سبب، جن کی نسبت ہے شمس بخشش کا سبب، وہ شاہ ذیشان ہے غوث اعظم، وہ شاہ ذیشان ہے غوث اعظم. انہی الفاظ کے ساتھ میں بارگاہ اسی میں دعا گوں کہ ہم سب کی حاضری محدود بھی فرما، عشق نتشی ہو گئی ہو. ہاں جی، اور ہاں جی مجھے یاد دہانی کرائے مہربانی کی. 4 دسمبر بروز ہفتہ دربار عالیہ غوثیہ مہدیہ گرر شریف پر فقیر المثال ختم نبوت کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا. آپ سے بھرپور یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی عددی قوتوں کا مظاہرہ کریں. کیونکہ اب بات یہ ہے کہ ہمارے درگاہ کا یہ مزاج نہیں کہ ہم عرفوں آراس یا اور دیگر محافل کا یہاں خود اعلان کریں. یہ ہمارے علماء، ہمارے جو خطباء حضرات درگاہ سے وہ بھی اس کو خوب جانتے ہیں، اور جو درگاہ سے وابستہ ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مزاج نہیں. لیکن عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہو تو ہم خود اگر ہمیں ہزاروں میل کا سفر بھی کر کے جانا پڑے تو ہم اپنے لیے اس کا بخشش کا سامان سمجھتے ہیں. اس لیے آپ نے بھرپور طریقے سے، بھرپور انداز میں ختم نبوت کانفرنس میں اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بقا کا مسئلہ ہے. آج باطل قوتیں دندناتی ہوئی لوگوں کے عقائد کو
خراب کر رہی ہیں. مرزائی جو ہے قادیانی وہ اتنے متحرک ہیں، وہ ہر سادہ لو آدمی کو مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں. ان کا کلمہ بظاہر وہی ہے، وہ آیات طیبات کی غلط تعبیر پیش کر کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کا ادراک کرائیں، ان کو اس کی حساسیت کا ادراک ہونا ضروری ہے، کیونکہ آنے والی نسلوں میں یہ بات جانی چاہیے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں کہ یہ مسئلہ نہ کسی پیر صاحب کا ہے نہ کسی مولوی صاحب کا ہے. یہ عقیدہ جو ہے ہمیں قرآن اور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث طیبہ سے یہ قطعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. اب میں آخر میں 2-4 نعرے بلند کروں گا، آپ نے بھرپور طریقے میں تاجدار ختم نبوت حاضر ہیں ان کی حاجات کو آمین اور اس ادارے کے لیے میں دعا گو کہ اللہ پاک اس ادارے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. درگاہ اس مدرسے کو اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان درگاہوں کے ساتھ ان مدارس کے ساتھ جو ان مدارس کے ساتھ جو درگاہوں سے وابستہ ہیں اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اور جو پنڈال میں تشریف رکھیں، جو بھی پنڈال میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد طیبہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی ناموس اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہمیں جو احساس نے عطا کیا ہے، ہمارے اس ظاہری دنیا سے کوچ کر جانے تک یہ ہمیں ان غلامی کا جو پٹا ہے ہمارے دلوں میں قائم رکھ، اور جو صحابہ کرام علیہ السلام اور اہل بیت کرام علیہ السلام اور ان کی تعلیمات حسنہ اور اولیاء کاملین کی تعلیمات حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی یہاں حاضر ہیں تو ہی عالم الغیب ہے، تو سب کی حاجات جانتا ہے، آمین کی سب جائز حاجات پوری فرما. ربنا تو آخذنا نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما